اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس پروردگار کی جس نے ہمیں پیدا کیا، سننے سمجھنے کی طاقت دی، شعور دیا، اپنی پہچان کرائی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائی، اور یہ چیز بتائی کہ جب دنیا میں تمہیں میں بھیج رہا ہوں، اے آدم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اب میری طرف سے تیری طرف ہدایات آئے گی، اب میری طرف سے تیری طرف تو دنیا میں جا رہا ہے، میرے حکم احکام تیرے پاس آئیں گے، اور ان حکموں کی جو تابعداری کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پہ کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں مر جاؤں گا، یہ خوف نہیں ہوگا کہ میری اولاد نہیں ہوگی یا کیا ہوگا، اسے یہ نہیں ہوگا کہ میری دولت چلی جائے گی، اس کو یہ نہیں ہوگا کہ میرے جو کچھ بھی چلا جائے گا۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ذات کی قسم ہے کہ میں نے دن میں وہ دن گزارے کہ رات کو سوتے وقت ایک لفظ بولا کہ اگر تمہارا دل ہوگا تو اٹھا لینا، نہیں تو تیری مرضی۔ ایک رات نہیں، ہزاروں راتیں، بلکہ ابھی تک بھی وہ کیوں اس لیے گزاری کہ مجھے پتا تھا کہ جب اس نے مارنا ہے چھڑانا کسی نے، اور جب اس نے چھڑانا ہے تو مارنا کسی نے۔ یہ یقین ہے نا، یقینی کی دولت اندر آ جائے تو یہ یقینی کی حقیقت یقینی کی طرف سے جانا ہے۔ اور کس طرف جانا ہے؟ باتیں بہت ہو گئی ہیں، میں شارٹ کٹ تھوڑے سے پوائنٹ ہی بتاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہے ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ لوگوں کے لیے تو بیان ہے۔ ہدایت کس لیے؟ متقی کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی بندے سے نہیں ڈرتا، وہ کسی قسم کے مقابلے سے نہیں ڈرتا۔ آپ میری تقریر سن لیں، ان لوگوں میں سے چودھری صاحب بھی ادھر موجود تھے، میں نے سندھ کے ان لوگوں میں بیٹھ کر سپیکر لگے ہوئے، اس زمانے میں جب منع ہے سپیکر لگا کر بولا تھا کہ مجھے جو مارنے آئے تھے، جو مجھے یہاں سے نکالنے آئے تھے، وہ خود اس بستی سے نکل گئے، مطلب اسی بستی میں ہوئے تھے، اس بستی سے نکل گئے۔ جو مجھے مارنے یا قتل کرنے لگے تھے وہ سب ادھر سے نکلے۔ اور میں نے ایک بات بتائی عباس صاحب کو، میں نے بولا ہمیں صرف ایک کردار پیش کرنا ہے، ہم نے ایک کردار پیش کرنا ہے۔ میں نے مجبوری سے کتاب لکھی ہے، ورنہ میں جب بھی کتاب کا خیال آیا فرمائش کی ہوئی، میں نے بولا کتابیں لکھنے والے بہت، روحانیت بیان کرنے والے بہت، کلامیں پڑھنے والے بہت، ہر کام کرنے والے ہیں، اگر نہیں ہے کمی جو نظر آ رہی ہے وہ کردار کی کمی نظر آ رہی ہے، اور کردار اگر ہوگا تو پھر وہ خود ہی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے غرض نہیں کہ ہزاروں آ جائے یا ایک بھی نہ آئے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ جس کو کیوں نوح علیہ السلام کو بھی وہی مقام دیا گیا جو دوسرے نبیوں کو دیا گیا ہے، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ناکام گئے، ان کے اگر کہنے سے کوئی نہیں چلا 900 سال میں تو تب ان کا بھی مقام وہی ہے انبیاء میں، اس کا ناکامی کا نہیں۔ بلکہ میں تو سمجھوں گا اگر بندے نہ مانے تو ہم نادم ہوں تو ہم بولے کہ اے خدایا بلائے تو تھے آئے نہیں، بلائے تو تھے آئے نہیں، ناکام ہو کر وقت پہ جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی خوشی ہوگی۔ کہاں خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنا مشن پورا کیا تیری مرضی سے، تم نے لائے یا نہیں لائے، یا بھگا دیے یا کیا کیا، لانا بھی تیرا کام، نہ لانا بھی تیرا کام۔
میری محفل میں چودھری صاحب یہ سب موجود ہے، وہاں بہت بڑے پروگرام تھے، اس سے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کر دیا، اور وہ کسی پروگرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں نے بولا اب انتظام کر دیا تو وہی بھیجے گا۔ لوگ اس سے بڑے پروگرام، مشہور پروگرام چھوڑ کے میرے پاس آئے تھے، پھر پوچھتے تھے کہ ہم کیوں ادھر آئے۔ جو آئے انہوں نے بولا خدا کی قسم جو ہم ادھر آئے ہیں یہ ادھر ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ سکتا، جو ادھر آیا کیوں، بھیجنے والا وہ، مجھے توفیق دینے والا وہ، ان کو توفیق دینے والا وہ، آپ کو ادھر آنے کی توفیق دینے والا وہ، رزق دینے والا وہ، موت اس کے ہاتھ میں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ کو سمجھ آئے، اگر ادھر اندر سے کچھ روشنی آئے تو وہ جو نور آ جائے، تو جس نور کے متعلق بولا گیا ہے کہ اس نور سے ڈرو، اس نور سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ جب اس نور سے دیکھتا ہے، اس نور آنے تک پہلے یقین پیدا ہوتا ہے، پھر نور آتا ہے۔ نہ یقین کس لیے آتا ہے کہ جب پہلے ذلت عالم شدیدہ ہوتا ہے، پہلے شدید جھنجھوڑے جاتے ہیں، پہلے آزمائش کے جھنجھوڑے جاتے ہیں، اس جھنجھوڑ سے نکل کر پھر یقین کی منزل ہے۔ اور یقین کون سا؟ جو انبیاء نے بھی یقین کے لیے، مشاہدے کے لیے، ابھی ایک میں پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں مسائل ان کا حل، اس میں ایک معلوم صاحب بول رہے تھے مشاہدے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس لیے بولا کہ اہل معرفت مشاہدے کے بہت شوقین ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ مشاہدے کی ضرورت ہے تو ان کا مسئلہ کافی نکل جائے، مجھے اقرار کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ ان عالم صاحب کو یہ پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب آرنی کیف تحیی الموتی، کہ اے رب تو دکھا مجھے کیف تحیی الموتی، کس طرح تو مردے کو زندہ کرتا۔ جب خلیل اللہ مانگ رہے ہیں مشاہدہ، اور اس نے نہیں بولا، صرف اتنا بولا کہ یقین نہیں ہو رہا ہے، بولا ہاں یقین ہے، تطمئن قلبی، دل کی تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے۔ پھر حضرت کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی مشاہدہ مانگ رہے، ہمیں پتہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں ان سے لے گئے، وہ بھی مشاہدہ مانگ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے مشاہدہ جو پیر ہوتا ہے، مشاہدہ اس لیے میں نے بولا جو پیر ہوتا ہے وہ مشاہدہ کرائے، جب مشاہدہ کرائے تو پھر اس مشاہدے کے بعد یقین اندر آ جاتا ہے۔ جب یقین آ جاتا ہے تو پھر چاہے انگریزوں کی حکومت بھی ہو، میرے اندر سے نکلتا نہیں۔ یہ جو اہل قبروں نے، اہل معرفت نے جو یقین مشاہدہ اندر ڈالا تھا، اس مشاہدے کا اثر تھا کہ 100 سال ہم انگریزوں کے چکر میں رہے، تب بھی اسلام آگے پیچھے نہیں۔ اور انگریز کیا لکھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا ہے جس پر قبر حکومت کرتی ہے، جس پر قبر حکومت کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج ہم اس قبروں کو نہیں لے رہے جو زندہ قبریں، آج ان قبروں کو لے رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا دفن ہے، کون بندہ تھا۔ یہ عوام کی بات ہے، ہم سب ایسے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اور قبر والوں نے اس لیے کچھ دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد جیسی ضرورتوں کے مطابق بھی اہل صفحہ کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، وہ سب سے پہلے قبر پر بیٹھ کر اہل صفحہ، یہ اس وقت کی سنت ہے، کوئی نئی نہیں ہے، جو کوئی دے کے نئی ہے، نئی نہیں ہے، میری کتاب میں بھی اس کا حوالہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ جہاں میں نے جو مشاہدہ کیا، جو تاریخ بھی پڑھی، جو خود بھی جو گزرا، جہاں جہالت کی انتہا ہوتی، جہاں رسمیں غلط ہوتی، جہاں خدا سے دوری ہو رہی ہوتی، وہاں ایک بندے کو تن تنہا بٹھا دیا جاتا، ایک بندے کو یہ سنت انبیاء ہے۔ جو قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اتنی تفصیل کا نہیں جائے تو یہ سنت، ایک تن تنہا، سب اس کے خلاف ہوتے، تھوڑی بہت کسی میں نرمی، کبھی سختی، کبھی وہ ڈالتا ہے، وہ اپنے اس کے طریقے۔
کرتے کرتے وہ تنہا پردیسی جس کے متعلق سخی سلطان عارفین فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ ہوئے ککھ جنہ تو بھارے، وہ جنہ تو ککھ بھارے ہوئے وہ پورے معاشرے میں تبدیل کر کے رکھتے تھے۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ اس کو پتا میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایک پردیسی آدمی ہوں، میری کی حیثیت ہے؟ یہ تو وہ کر رہا، بٹھا بھی ہو رہا، بچا بھی ہو رہا، سمجھا بھی ہو رہا، انہیں بنیاد بھی ہو لے کر رہا، انہیں شعور بھی ہو ہی دے رہا۔ اس وجہ تکبر کدھر گیا؟ تکبر تو ہوتی نہیں، جڑا اصل ہے اسے تکبر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس مشاہدہ کیجیے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ جب نفس کی خطاؤں غلطیوں سے اور اس کی شرارتوں سے وہ واقف ہوگا تب وہ اللہ والا بنے۔ اس لیے آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہے، میں ان دنوں ادھر ہوں، جو سننا چاہتا ہے، جو کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی چاہتا ہے، میں ادھر ہوں، انشاءاللہ آپ کے سوال جواب بھی دوں گا، محفل کا بھی ٹائم دوں گا۔ اور کیونکہ آپ سب کام چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں تو میں اتنا لمبا آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ کافی باتیں ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گی، 2-3 صرف باتیں کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں، پھر نماز کا بھی ٹائم ہے تو پھر اس لیے ایک تو یہ ہے کہ پیر پکڑنا ہے۔ کوئی بندہ ثابت کرے میں اسے 3 چکر لگا چکا ہوں، کسی کو بولا ہے بیعت ہو جائے، یا عباس صاحب نے بولا، یا میں نے سندھ میں یا کسی وجہ کسی جگہ پر کوئی شہادت ملی ہو کہ میں نے بولا کوئی مرید ہو جائے۔ ہمیں مریدی کی شوق ہی نہیں، میں دل سے اپنے سامنے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پیش کرنا ہے، کیا پتہ ہے اس کو منظور ہے تھوڑے آدمی، اس کو منظور ہے زیادہ آدمی، کیا پتہ ہے میں نے رہنا ہے نہیں رہنا، کیا پتہ ہے کہ وہ صرف یہ کہیں کہ ہم مرید ہو گئے، ابھی نمازوں کو بھی چھوڑو، سب چیزوں کو چھوڑ دو، اب مرید ہی ہو گئے۔ اور بھائی کسی سکول میں داخلے سے آدمی پاس نہیں ہو جاتا، وہ کون سے پیر ہیں جنہوں نے فارم بھر کیا تم پاس ہو گئے؟ ایک عورت میرے پاس آئی، مرد آیا تو اس نے مجھے بولا کہ جو ہے مجھے یہ تکلیف ہے، اور ساتھ بولا میرے پیر صاحب نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ میں نے بولا ادھر کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے بولا اس پیر نے بولا ہے کہ قیامت کے دن کے لیے میں تمہارا پیر بناؤں، اس دن میں بخشواؤں گا، باقی جو آپ یہ مزید جو۔ اور وہ جو اتنی وہ آدمی آئیڈی سے بتا رہا ہے کہ اس کو غصہ نہیں آ رہا کہ بھائی اس کو سمجھ تو صحیح، بھائی اس زمانے میں نہیں۔ سخی سلطان عارفین فرماتے ہیں کہ پیر پکڑیا ارشاد نہ ماننو کہ کرنا پیر نو پھڑ گئے۔ اگر وہ پیر پکڑ لیا ہے، ارشاد کا مطلب ہے حکم، اور یہ من اندر اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس پیر کو پکڑنے کا کیا فائدہ؟ پیر پکڑیا پیر نہ جاوے کہ کرنا پیر نو پھڑ گئے ہو، کہ جب پیر پکڑ لیا ہے، اگر درد نہیں جا رہا، وہ تکلیف نہیں جا رہی، جس کی سفارش جو ہے نا وہ انہوں نے کرنی ہے کہ اللہ اس کو شفا دے، یا اللہ اس کی رزق میں اضافہ کر دے، جو کچھ وہ کرنا ہے، اگر وہ نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو پکڑنے کا کیا فائدہ؟ سادہ ہر جگہ پر میرا یہ، میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ جس نے معرفت میں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑھنا ہے اس سے بہتر ہے مولوی صاحب کے پیچھے 5 وقت نماز پڑھنا۔ بات سمجھو، پیروں کو چھوڑو، اگر پیر کو پکڑا ہے تو پھر پیر کو پہچانو، جھنجھوڑو، دیکھو وہ شرع ہے کہ نہیں ہے۔ جب کبیرہ گناہ کر رہا ہے کہتا ہے جی معرفت ہے، معرفت صرف باتیں نہیں سمجھ آتی، جدھر وہ چلا رہا ہوتا ہے، وہ آگے کی خبریں جو دے رہا ہوتا ہے کہ تم آئندہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا، وہ کرتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے، وہ باتیں ہیں، وہ معرفت کی، وہ بندے کو سمجھ نہیں آتے، وہ نور معرفت سے دیکھ رہا ہے آنے والے حالات، اور یہ جو ہے نا جب اس سے غلطی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو شراب کو بھی اس مطلب جائز کرا دے دی، یہ معرفت ہے، شراب پی رہا ہے تو انہوں نے ہر چیز کو جائز کرا دے دی۔ کبیرہ کوئی گناہ
ادھر میں نے پڑھا ہے غوث اعظم سرکار کا 40 نمبر مقالہ کہ شرع کے بعد جو بھی ہے وہ کفر العاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو آدمی ہوا میں بھی اڑ رہا ہے اگر شرع کے پابند نہیں ہے تو اس کو جوتے مارو، اس سے بڑا کیا فرما۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پیر پکڑ لیا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، علم کی ضرورت نہیں ہے، جو وہ کہانیاں سناتے ہیں وہی، اور بھائی جو چھوٹا موٹا وہ کرتے ہیں جادوگر زیادہ تر، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر اس روحانیت کے اس اپنے اس چکر میں زیادہ تر جادوگر بیٹھے ہیں۔ وہ اگر بازار میں جادو دکھائیں گے تو جادوگر کہلائیں گے، قبر پر بیٹھ کر کوئی دکھائیں گے تو وہ کرامات ہوں گے۔ اگر بازار میں وہ چیزیں دکھائیں تو تم کہو گے جادو کا کرتب دیکھ کے آئے ہیں، اگر مزار میں کوئی چیز دکھائی تو بولے کہ کرامات دیکھ کے آئے۔ اور کرامات کا تعلق اس سے نہیں ہے جب تک شرع کا پکا پابند نہیں ہے، خود قرآن نہیں پڑھتا، خود بچوں کو نہیں پڑھاتا، خود سمجھتا نہیں ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، چاہے اپنی جگہ پر پڑھے، ٹھیک ہے مسجد میں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اپنی جگہ پڑھے نا۔ جب اپنی جگہ نہیں پڑھتا تو کس چیز کی روحانیت؟ کون سا اللہ راضی ہے؟ کسی فقیر کا بتا دو کہ وہ اس نے رات کو اٹھ کر عبادت نہ کی ہو، کسی فقیر کا بتا دیں کہ وہ اللہ والا بنا ہو۔ یہ سب خراب باتیں ہیں، اپنا یہ پہچانو۔ باقی انسان کی جو ہے یہ عادت ہے، اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے گزر رہے ہیں، گزر کر پار چڑھے، فرعون غرق ہوا ہے، موسیٰ کلیم اللہ ساتھ ہیں، بت خانے سے گزرے، وَجَوَازْنَا بَنِي اسرائیل، وہ جو ہے نا ادھر جب گزرے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ بت خانے میں لوگ بتوں پر بیٹھے ہوئے وہ اپنی جو عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارا بھی ایسا خدا ہونا چاہیے، نبی ساتھ ہے۔ اور انہوں نے بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حنین جا رہے ہیں، تخت کے پاس گزرے، وہ انواد کہلاتا تھا، ذات الانواد اس کا نام، یہ میری کتاب میں حوالہ۔ اس کے بعد سے گزرے تو وہ کفار جو ہے وہ کیا کہتے تھے، ہتھیار لٹکا کر اس سے طواف کرتے۔ مسلمان جب وہاں سے گزرے انہوں نے بولے جی ہمارے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو وہ بات کی جو قوم موسیٰ نے کی تھی، وہ نبی ساتھ ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو میرے قریب دور ہوگا وہ بہترین ہوگا، جتنا میرے سے دور جائے گا اتنی وہ خرابیاں پیدا ہوتی جائیں گی، وہ حقیقت نہیں رہے گی، حتیٰ کہ دور فتن آئے گا۔ اب تو وہ خود دیکھ لو کہ دور فتن ہے یا نہیں، جو چیزیں وہ بچے گی۔ بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہر زمانے میں فقیر ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو جو مرشد کہتا ہے کہ میں ایک ہی ہوں وہ لعنتی ہے، میں سرے عام کہہ رہا ہوں، وہ لعنتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ہر وقت کتنے ابدال ہوتے ہیں، اس نے حدیث نہیں پڑھی، اس نے معرفت کی کتابیں نہیں پڑھی کہ کتنے وہ ابدال ہوتے ہیں، کتنے کتب ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر جگہ۔ جب یہ ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی، ایک نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ یہ ایک اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم اگر چلے گئے ہو کسی مدرسے کسی استاد کے پاس، اس کو مضبوطی سے پکڑو، استاد ڈھونڈتے رہو گے پڑھو گے نہیں، مدرسے ڈھونڈتے رہو گے پڑھو گے نہیں، اس ایک کے سب کچھ سمجھو، یہ نہیں سمجھو کہ اور ہے کوئی نہیں، ہیں بڑے بڑے ہیں، اور رسولوں کے لیے مضاف تل کا رسول و فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہے ہم نے فضیلت دی ہے بعض۔ اسی طرح اولیاء کرام کی بھی فضیلت ہے، درجات میں فرق ہے، اوپر نیچے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نظر نہیں آتے، موت کے بعد نظر آتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے یہ جو کہ جتنا بھی جب تک مطمئن نہیں ہو، جب تک تمہارا ضمیر مطمئن نہیں ہو، جب تک یہ نہیں دیکھو وہ شرع کا پابند ہے، وہ صحیح بندہ ہے، اسے تک بیعت ہی نہیں۔ وہ بیعت فرض ہے ضروری بھی ہے، غیر ضروری بھی نہیں، لیکن فرض نہیں ہے۔ جب تک تم اس کا ارادہ پختہ کرو
اس کا صحیح یقین پھر وعدہ ہے، پھر وعدہ اللہ سے ہے، پھر نبھانا بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرو۔ بیعت کے فوائد، اگر کم سے کم آدمی جو عمل نہیں کرتا وہ بھی اگر پیر خانے میں داخل ہو گیا تو جو صاحب مشاہدہ بندے ہیں، جو صاحب یقین بندے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے اس کو ایسے ایسے حقائق نظر آئیں گے کہ وہ اگر خود عمل نہیں کر سکا تب بھی اس کے دل میں وہ تقویت پیدا ہو جائے گی، ایمان پختہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ بات سمجھ رہے میری؟ عمل والے کی تو خیر دور کی بات ہے، بے عمل بھی ہوگا لیکن یہ دیکھ لے کہ شرع کے خلاف ہے، یہ نہ کرے کبھی بھی، شرع کی طرف دھیان کرے، پھر قریب ہو، پھر وہ ان کے قریب جا کر دیکھے کہ اس کے قریب ہر سکول کا رزلٹ جب دیکھا جاتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ سکول اچھا ہے، اس کا رزلٹ اچھا ہے، اس میں پڑھائی اچھی ہوتی ہے۔ اب کون سا پیر ہے جس کے واصل ہے، جس کے بندے کوئی واصل ہے، وہ تو بتاؤ، وہ واصل دکھاؤ تو صحیح، میں اتنے دن ادھر ہوں، وہ واصل دکھاؤ تو صحیح کہ وہ واصل باللہ ہو گیا۔ جب کوئی طالب علم پاس ہی نہیں ہوا تو وہ یونیورسٹی وہ سکول کیسا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ سب خالی ہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، سب کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اتنے بڑے یونیورسٹیاں سکول ہیں، اتنے بڑے بڑے جو ہے نا معرفت کے مدرسے ہیں، وہاں سے فارغ التحصیل تو بتاؤ، وہاں بتاؤ کہ اس نے معرفت سیکھی ہے، وہ معرفت سمجھتا ہے، بتاتا ہے، کسی کو معرفت پہ چلاتا ہے، اور پھر وہ جو جس جگہ کو چلاتا ہے وہ کامیاب۔ میرا تو شاگرد ہے آپ کے علاقے میں، میرا تو ہے نا، آپ لوگوں کے سامنے فیل بھی دے رہا ہے، کر بھی رہا، چلو نالائق ہی صحیح، ایک بات ہے، اس سے لائق تو دکھا دو، مجھے تو چھوڑو۔ بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کم از کم اگر ثواب نہیں کر سکتے تو گناہ تو نہ کریں، اگر صحیح کو نہیں مان سکتے، صحیح کے پاس جا نہیں سکتے، صحیح سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں تو کم از کم گناہ تو نہ کریں۔ ہم اس معرفت میں جا کر پر بری سے بری، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے سندھ میں ایسی جگہ ہیں جہاں صرف ناچ گانے شراب ہو اور کچھ نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کیا کون سے فقیر نے بتایا، کبھی سبزی آباد نے تو یہ نہیں بتایا۔ اب جب ان کا عرس ہوتا ہے، میں وہاں کا فیض یافتہ ہوں، وہاں عرس ہوتا ہے تو اس دن ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا، اس دن ذکر کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں؟ وہاں اتنے دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ادھر ہلڑ گلڑ میں کسی کو کوئی کرنے والا بھی ہے تو وہ کہنا کون نہیں آگے پیچھے کرتا ہے، تو یہ انہوں نے نہیں سکھایا۔ انہوں کی اپنی جو سخی چوبات قلندر تھے ان کے اپنی چلہ گائے ہیں، انہوں نے چلے کیے، سیمن شریف میں بھی کیے، حیدرآباد میں بھی کیے، مختلف جگہ پر کیے، اور ان کی دوستی بابا فرید سے تھی، ان کی دوستی بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کی دوستی مطلب جو اب پٹاب کے اس وقت جو عالم تھے، ان کے فقیر تھے، ان کے پاس بیٹھا، ان کا ایک مطلب آپس میں سنگت بھی تھی اور ایک مشن تھا، وہ سب شریعت والے، وہ خود بھی شریعت والے تھے۔ اگر کسی فقیر کا نام لے کر غیر شرعی حرکتیں کرتا ہے تو اس فقیر سے کوئی تعلق نہیں۔ سورۃ معاہدہ کی 18 نمبر آئے، اس میں 118 وہ آخری 2 آیتوں سے پہلے، سورۃ معاہدہ ختم ہونے سے 2 آیتوں، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں وہ لمبی، اس میں ہے کہ دن قیامت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سوال ہوگا کہ کیا عیسیٰ تم نے یہ بولا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کروں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو تم نے حکم دیا میں نے وہ کیا، میں نے تیری بھی عبادت کی اور تیری عبادت کو حکم دیا۔ جب میں وہاں سے اٹھایا گیا اس کے بعد تو حاضر ناظر تھا، اب اگر بخش دے، اگر جو ہے نا عذاب کا تو تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو عزیز ہو، یعنی تو اپنے اس میں غالب حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دن قیامت کے عیسیٰ کیوں بولا گیا، یہ کیوں بولا گیا؟ اس لیے بولا گیا ہے کہ ان عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم،
یہ 6ویں پارے میں 14 نمبر رکوع 72 آئے، اس میں انہوں نے کیا بولا کہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ، کالو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ اس کی طرف اشارہ ہے، مسیح ابن مریم، مسیح بیٹا مریم کا۔ کون ہے؟ خدا۔ جو کہتے ہیں نا کہ شرک ہماری امت نہیں کرے گی، وہ بھی بتاتا ہوں۔ پھر کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تاکہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیسرا ہے تین میں سے، یعنی تین خدا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک مریم علیہ السلام، اور ایک اللہ تعالیٰ، تیسرا ہوا اللہ تعالیٰ، ثلاثہ تیسرا، ثالث و ثلاثہ یعنی تین میں سے تیسرا۔ پھر بولا ہے کہ مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح بیٹا مریم کا الا رسول، مگر ایک رسول ہے، قد خلت من قبل الرسول، تاکہ گزرے اس سے پہلے رسول ہو، وَأُمُّهُ اور ماں اس کی صدیقہ تھی، کانا یاکلان الطعام، کھاتے تھے وہ یہ نہیں تھے جو تم بول رہے۔ آگے ان الذین قالوا ربنا اللہ، پھر وہ دوسری بھی صفت آ گئی، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، مسیح ابن اللہ یعنی مسیح بیٹا جو ہے نا اللہ کا ہے، ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا ہے۔ تو کیا ہے، یہودیوں نے کیا کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے شرک کے بارے میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، لا یغفر نہیں معاف کرتا، ان تحقیق یشرکا کی شرک کیے جائے، شریک ٹھہرایا جائے اس کا، بھی ساتھ اس کے، ویغفر اور معاف کرتا ہے ما دون ذلک جو اس کے علاوہ ہے، یعنی اس کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، یہ نہیں معاف ہو سکتا، لمن یشاء وغیرہ۔ یہ تھوڑا سا اشارہ کیا آپ وہ نوٹ کر۔ ابھی یہ ہے، میں اس پہ جو ہے نا ایک بات کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تین خدا ہیں، وہ الہن ثلاثہ وغیرہ آپ کو سنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کروں گا، یہ شرک نہیں کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں شرک نہیں کریں گے، حدیث مبارک ہے کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی، بخاری شریف کی حدیث، جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل اگر پہاڑوں کے سوراخوں میں گئے ہیں میری امت کے کیا ہے، اس کتاب میں حوالہ موجود ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ شرک نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ ان کا شرک یہ نہیں ہوگا، ان کا شرک یہ نہیں ہوگا کہ وہ سورج کی پوجا کریں گے یا جس طرح پیچھے منتقلی وہ نہیں کریں گے، بلکہ اور قسم کا شرک کریں گے۔ اب کیا ہے، حدیث مبارک ہے کہ میری امت شرک پہ جمع نہیں ہوگی۔ اب اصل جو بات، میری امت شرک پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی یہود و نصارہ تو سب مل کے کہنا شروع ہو گئے نا، سب شرک کرنا شروع ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایسے ضرور لوگ ہوں گے جو شرک میں شامل نہیں ہوں گے، اور کوئی کریں گے کوئی نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہر وہ کام ہوگا میری امت میں جو بنی اسرائیل نے کیا، اس لیے شرک کریں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ امت اکٹھی نہیں ہوگی شرک پر، یعنی باقی ایسے بھی ہوں گے جو شرک نہیں کریں گے، کریں گے بھی اور نہیں کریں گے۔ جو کہتے ہیں نا کہ شرک نہیں، ایک حدیث پڑھتے ہیں دوسری پڑھتے ہیں۔ ٹائم جو ہے نا بہت مختصر ہے، اور میں نے کوئی موضوع نہیں دیا، آپ کو کتاب میں دیکھیں گے، تھوڑے سے چند پوائنٹ ہی آپ کے سامنے بہت مفصل انہوں نے بیان کر دیا۔ بعد میں بھی انشاءاللہ کسی کی کوئی بات ہوگی مفصل بیان کروں گا، اور حوالہ جات کے ساتھ سب کچھ جو ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ جو میرے پاس تھوڑا بہت ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سب کا آنا
اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے، اور وہ ٹائم قریب ہے، پھر نماز کا بھی ٹائم ہے، لنگر شنگر بھی کل انشاءاللہ 11 بجے آستانے پہ چاند پور میں محفل ہوگی، اور تمام لوگوں سے شرکت کی اپیل ہے، تمام لوگ آئیں اور وہاں کے آ کے جو کسی کا سوال بھی ہو، ویسے روزانہ جب تک سرکار ادھر ہیں مغرب سے عشاء کے درمیان تربیتی روحانی نشست ہوا کرے گی۔ جس کا جو سوال ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، وہ آ سکتا ہے، ہر ایک کے لیے ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان۔ اس کے بعد میں جو رات کو بیٹھ کے پھر بات پوچھنا چاہے، سمجھنا چاہے، اجازت ہے۔ تو اگر مصروفیات کی وجہ سے یہ مخصوص رکھا ہے، باقی جس وقت بھی جو کوئی آ کے کوئی دعا کرانا چاہے، دم کرانا چاہے، کوئی سوال پوچھنا چاہے، کوئی سیکھنا چاہے،